الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوار بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کیجئے کہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو نہ تو بوڑھی اور نہ ہی بچی، اس کے درمیان میں ہو، تم کرو وہ کام جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے تو ہمارے سامنے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ فرما رہا ہے کہ وہ گائے تیز زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو نہ تو کام میں لگ کر زمین کو وہ جو زمین میں جوتی گئی ہو اور نہ ہی وہ فرمایا کہ پانی کھیتی کو سیراب کرتی ہو، فرمایا کہ صحیح سالم اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگے اب آپ لائیں نا حق بات۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، قریب نہیں تھا کہ گائے کو ذبح کرتے۔ فرمایا کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا پھر تم ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اللہ اس حقیقت کو اس راز کو کھولنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے کہا اس گائے کا ایک حصہ اس مقتول پر اس کو چھوؤ، تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تمہیں سمجھ اور عقل آئے۔ یہ وہ چیز ہے ان آیات میں اس چیز کو بیان کیا گیا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ بقرہ بڑے قاف کے ساتھ گائے کو کہتے ہیں۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا، اور جس نے قتل کیا تھا اس نے اس کو قتل کرنے کے بعد راستے پر ڈال دیا اور خود حضرت موسیٰ کے پاس پہنچ گیا، وہ جی ہمارا بندہ مارا گیا، اس کے لیے کوئی ایسی صورت بنائیں ہمیں قاتل کا پتہ چلے۔ یعنی جو خود قاتل تھا وہی پیش تھا اس معاملے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اللہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ تو بتایا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ اب گائے ذبح کرو گے، اس گائے کا گوشت اس مقتول کے ساتھ لگاؤ گے تو یہ زندہ ہو کر خود ہی بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب قوم کہنے لگی موسیٰ کیسی عجیب باتیں کرتا ہے،
گائے کا گوشت لگانے سے وہ مردہ کیسے زندہ ہوگا اور کیسے وہ اپنا قاتل بتائے گا؟ پہلی بات تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ایک اعتراض کیا کہ دیکھو یہ بھی کوئی عقل والی بات ہے، یہ بھی کوئی سمجھ والی بات ہے، کہاں گائے اور کہاں مقتول، قاتل کہاں، ان چیزوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان حضرت موسیٰ کے سامنے پھر انہوں نے درخواست کی، اچھا جی چلو ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بات مانتے ہیں، پر بتاؤ تو صحیح وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ میاں وہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، درمیانی سے ہونی چاہیے، اور ساتھ یہاں حکم دیا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ارے تمہیں جس چیز کا حکم دیا جائے کر دو نا، بس خواہ مخواہ کیڑے نہ نکالو، خواہ مخواہ اس کے کھود کرید میں نہ پڑو، جو تمہیں حکم ملا نا اس کو کر لو۔ پھر قوم کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ جی اللہ سے پوچھ کر بتائیے نا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میاں اللہ سے پوچھا، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا رنگ تیز زرد رنگ ہو اور دیکھنے والوں کو بھلی لگے، اچھی لگے۔ چلو جی رنگ کا پتہ بھی چل گیا۔ اب پھر کہنے لگے کہ جی وہ جو پہلی بات ہے اس کو اور ذرا کھولیے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ وجہ بتائی کہ بھئی گائے تو ہم پر مشتبہ ہوگی۔ اچھا اب آ کر انہوں نے ایک جملہ ساتھ اضافہ کیا، وہ کہنے لگے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا نا تو ہم حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا، اپنے معاملے کو اللہ کی طرف، اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق، اگر اللہ نے چاہا تو کسی حقیقت تک ہم پہنچیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا ہاں بھائی گائے ایسی ہونی چاہیے، نہ تو ایسی کہ جو حل میں چلائی گئی ہو، کھیتی کو یعنی کھیتی باڑی کرنے کے لیے اس کو حل میں جوتا نہ گیا ہو، اور اسی طریقے سے وہ کنویں کو پر اس کو جوت کر کھیت کو سیراب کرنے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، اور اس میں کسی قسم کا کوئی داغ بھی نہ ہو۔ جب یہ بات بیان کی نا تو قوم کہنے لگی الآن جئت بالحق، اب حق، اب سچی بات اب کی ہے آپ نے۔ کیا مطلب؟ اب بات بہت کھل کر سامنے آ گئی۔ چنانچہ پھر کیا تھا، انہوں نے گائے ذبح کر دی، گائے ذبح کی۔ ذبح کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ترتیب کے مطابق اس گائے کا گوشت لیا اور مقتول کے ساتھ لگایا، تو مقتول زندہ ہو گیا۔ مقتول زندہ ہوا تو اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ اب یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ اللہ کی طرف سے ترتیب کچھ ایسی ہی تھی، وہ زندہ ہوا، بتایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مر گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی بتا سکتا تھا، قاتل کے کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا۔ ایک تو قوم کی حماقت سامنے آئی، اللہ تعالیٰ فرما فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ان کا پروگرام نہیں تھا کرنے کا، اصل میں ہیلے بہانے ہی بنا رہے تھے، ارادہ نہیں تھا کسی مقصد تک پہنچیں گے اور ہم اس کام کو پورا کر پائیں گے۔ لیکن جب بہرحال وہ خود پوچھتے گئے، اللہ تعالیٰ اس بات کو کھولتے چلے گئے، آخرکار وہ مجبور اور بے بس ہو گئے، اب ذبح کیے بغیر کام چلنا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ خود انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھیں کہ حقیقت کھلے۔ بہرحال حقیقت کھلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس واقعے کے جو ثمرات تھے وہ ثمرات بیان فرمانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز تو یہ ارشاد فرمائی کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ارے جیسے اس مقتول کو ایک خاص مقصد کے لیے زندہ کیا گیا اور بعد میں اس پر موت کو طاری کر دیا گیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ہے نا قیامت کا عقیدہ، یہ کمزور ہے، کفار کے اندر تو ہے نہیں، ہمارے اندر ہے، مگر ہمارے ہاں مستحضر نہیں ہے۔ اگر یہ مستحضر ہوتا تو ہماری عملی زندگی ایسی نہ ہوتی جیسے آج ہے، اس کے اندر گناہ بھی آ رہے ہیں، اس کے اندر ناقدری بھی ہے، اس کے اندر ناشکری بھی ہے، اس میں بے صبری بھی ہے، اور اللہ کے کتنے حکموں کو ہم توڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند کہلانے کے قابل وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا کہ جس کے اندر دو باتیں پائی جائیں وہ اللہ کے ہاں عقل مند کہلا سکتا ہے۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی اپنے خواہشات کا غلام نہ ہو،
جو دل میں آیا جائز ناجائز حلال حرام اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، فرمایا کہ یہ بندہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خواہشات کا غلام نہ بنے، بلکہ خواہشات کو خود تابع کر لے، ہر خواہش پہ عمل نہ کرے۔ جو دل میں خواہش آ رہی ہے اللہ سے پوچھے کہ جی مجھے کیا حکم ہے، اس پہ عمل کروں یا نہ کروں، اگر ادھر اجازت ملے تو عمل کر لے، نہ ملے تو عمل چھوڑ دے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، فرمایا کہ ہر عمل کرتے وقت یہ سوچے اس کا نتیجہ کل مرنے کے بعد کیا ظاہر ہونے والا ہے۔ اگر یہ چیز ہر وقت ہمیں مستحضر رہے کہ میں نے اس بات کا، اس قول کا، اس فعل کا آگے جا کے جواب دینا ہے، تو ہمارا زاویہ نگاہ ٹھیک رہے گا اور ہم ہر اس حماقت سے بچیں گے جو اللہ کے ہاں جا کر ہمارے لیے وبال جان ہو سکتی ہے۔ تو یہ آخرت کا جو عقیدہ ہے اللہ نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے، بہت زیادہ زور دیا ہے۔ مکی زندگی میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں اس کے اہم مضامین تین ہی تھے، یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسری چیز جو تھی فرمایا کہ وہ آخرت کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو جیسے اس معاملے میں ہم نے اس کو زندہ کر کے تمہیں دکھا دیا، فرمایا کہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جب یہ زندہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ باقی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ زندہ کرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ فرمایا کہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور پھر تمہاری زندگی ایک لمحے کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ تو یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہمیں ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے کہ بھئی میں نے ایک عدالت میں پیش ہونا ہے۔ وہ عدالت ایسی ہے جہاں پر نہ کوئی سفارش چل سکتی ہے، وہ عدالت ایسی ہے جہاں پر بے تکے فرمایا کہ رشوت بھی نہیں چل سکتی، نہ رشوت نہ سفارش، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وہاں پر انسان کی عملی زندگی جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ویریکم آیاتی، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں بھی بتاتا ہے، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے۔ اور جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا، دین کی سمجھ یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ دین کی دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دین کی سمجھ مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ہے اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین کا فہم ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔